سیدھا طلاق، وہ بھی 3 طلاق، اور 3 طلاق کے بعد تو متفقہ طور پر وہ عورت مرد کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتی، اور جب 3 طلاق کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے اب وہاں تلاش کرتے ہیں علماء کو، مفتیوں کو، دارالفتہ میں جاتے ہیں کہ ایسا گنجائش کرو، یہ کب کر گنجائش؟ قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ 3 طلاق کے بعد اب وہ عورت ایک مرد کے لیے جو سابق شوہر تھا اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسری جگہ نکاح ہو کر وہ شوہر مر نہ جائے۔ میں نے مرنے کی بات کیوں کی؟ اس پر بھی غور کرنا۔ میں نے مرنے کی بات اس لیے کی کہ باضابطہ بات کر کے دوسری جگہ شادی کرنا، اس لیے کہ میں پہلے شوہر کے پاس آ جاؤں گی، یہ حلال کرنے والا، حلال کرنے والی، کرانے والے دونوں ملعون ہیں، دونوں لعنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہے۔ ایسا کرنے کے بعد حکم کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ایسا کرنا، ایسا کرانے والے، اس کا ساتھ دینے والے، ایسا ماحول بنانے والے، یہ دنیا کے غلیظ ترین انسان ہیں، غلیظ ترین ذہن کے لوگ ہیں یہ۔ اب اگر کبھی اس دوسرے کو یا تو مر گیا یا تو کبھی اچانک لڑائی ہو گئی اور اس نے طلاق دے دی، تو اب عدت گزارنے کے بعد پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتے ہیں۔ کتنے نوجوان کشمیر میں ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 3 طلاق کے بعد بغیر نکاح کے بیوی کو اپنے ساتھ رکھا ہے، وہ بیوی کہاں ہے، اور جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں گے زنا میں مبتلا رہیں گے۔ یہ طلاق کے جو 4 مرحلے 5 مرحلے ہم طے نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حرام کاری میں مبتلا ہے۔ اب کون سی معاشرے میں برکت آئے گی؟ کون سی ہماری مسجدیں آباد رہیں گی؟ کیسا معاشرہ ہمارا بنے گا جب اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں؟ اور آپ صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں تو وہاں تو طلاق کا تصور بھی نہیں تھا، وہاں بہت کم قلیل طلاقیں تھی، وہاں پر کم قلیل طلاقیں تھی، وہاں بہت کم، نہ ہونے کے درجے میں طلاق تھی صحابہ کے دور میں۔